بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار کی ملکیت کی قانونی شکل۔ چھوٹے کاروبار کے مالک کو جو اولین فیصلے کرنے چاہیے ان میں سے ایک کاروبار کی ملکیت کی قانونی شکل کا فیصلہ کرنا ہے۔ تمام قانونی کاروبار مندرجہ ذیل 4 اقسام کی شکل میں ہوتے ہیں۔ فرد واحد کی ملکیت، سول پروپرائٹرشپس، شراکت داری، پارٹنرشپ، لمیٹڈ کمپنی، کوپریٹو۔ نیا کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرد واحد کی ملکیت کی حیثیت سے اپنا کاروبار کا آغاز کریں۔ اس سے آپ کو کم لاگت میں کام شروع کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے اور تمام منافع کے مالک آپ خود ہوتے ہیں۔ شراکت داری میں مشترکہ انتظام کے باعث تسلسل کے فقدان کا خدشہ برقرار رہتا ہے۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے درکار رقم۔ کاروبار کے شروع ہونے سے پہلے کی ادائیگی یا سرمایہ کاری کے لیے درکار رقم، انویسٹمنٹ کیپٹل۔ کوئی بھی شخص جو کاروبار شروع کرنے کا خواہاں ہو تو اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کاروبار شروع ہو جائے تو جتنے عرصے تک کاروبار کی فروخت کے ذریعے آمدنی نہیں ہوتی اتنی دیر تک ادائیگیوں کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوگا۔ یہ وہ رقم ہے جو کاروباری سرگرمیاں شروع ہونے سے پہلے خرچ کرنی ہوتی ہیں۔ ان ادائیگیوں کے لیے رقم اس وقت تک کاروبار میں لگی رہتی ہے جب تک کاروبار چلتا رہتا ہے۔ یہ رقم سرمایہ کے طور پر ہی رہتی ہے، مثلا زمین خریدنا، ورکشاپ بنانا، مشینیں، اوزار، آلات اور دفتر کا فرنیچر وغیرہ خریدنا۔ اس طرح قانونی فیس، پانی، بجلی اور ٹیلی فون کا کنیکشن اور کاروبار کی تشہیر کے اخراجات بھی کاروبار کے آغاز سے پہلے کی ادائیگی ہیں۔ ابتدائی دور کی ادائیگیاں یا جاری سرمایہ، ورکنگ کیپٹل۔ ابتدائی دور کی ادائیگیاں اس وقت ہوتی ہیں جب نیا کاروبار کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ ادائیگیاں اس وقت تک خرچ پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں جب تک فروخت سے ہونے والی آمدنی آنا شروع نہ ہو جائے۔ اس مدت کا انحصار کاروبار کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ عام طور پر خرید و فروخت کی سرگرمیاں میں یہ وقت ایک ماہ سے کم ہوتا ہے، جبکہ مینوفیکچرنگ میں پیداوار کی ابتدا کی تاریخ، پروڈکٹ تیار ہونے کا وقت اور جتنا عرصہ پروڈکٹ تقسیم کے نظام میں رہتی ہے، مثلا فیکٹری تیار اشیاء کا اسٹاک، نیز تھوک فروشوں پر یا خوردہ فروشوں یا گاہک تک پہنچنے کا وقت، اور بینک اکاؤنٹس یا کیش یا باکس میں رقم آنے کے درمیان کئی ماہ کی مدت پر ہو سکتی ہے۔ یہ رقم بھی مستقل طور پر کاروبار میں لگی ہوتی ہے اور جاری سرمایہ، ورکنگ کیپٹل کہلاتی ہے۔ کاروبار کو توسیع دی جاتی ہے تو جاری سرمایہ بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ کاروبار کے لیے مالی وسائل کا ذرائع: ذاتی سرمایہ، ایکویٹی فنانس، ایک یا ایک سے زائد شراکت داری، دوستوں یا رشتہ داروں سے قرض دینے والے اداروں سے قرض۔ میں کاروبار کیسے چلاؤں؟ نیا ملازم رکھنا۔ کسی کاروبار کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی عمارت، آلات، سامان اور بینک بیلنس نہیں ہوتا، اس کے لیے کام کرنے کے والے ملازمین ہوتے ہیں۔ صحیح کام کرنے کے لیے صحیح شخص اور باوقار آلات کاریں فراہم کرنا نہ صرف پیسے کے لحاظ سے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ ملازمین کا مستحکم اور وفادار گروپ تشکیل دینے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اہل ترین، باصلاحیت ترین اور معتبر ملازمین رکھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وقت کا بہتر استعمال۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جسے بچایا نہیں جا سکتا۔ جو دن گزرتا ہے وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو وقت کو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تمام کاروباری افراد کو وقت کا مؤثر استعمال آنا چاہیے، اور وقت کے مؤثر استعمال کا کلیہ یہ ہے کہ اس کا صحیح انتظام یا بندوبست کیا جائے۔ وقت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کاروباری افراد بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کے بہتر استعمال کی ٹیکنیکیں: دن کے مخصوص اہداف کا ساتھ مقرر کریں، ذاتی تحریک اور جذبہ قائم کریں، ٹیلی فون، سیل فون استعمال کریں، نوٹس لیں، صرف لازمی سرگرمی انجام دیں، وقت کے دورانیہ مقرر کر کے کام کریں، اور وقت کے استعمال کے بارے میں خود سے سوال پوچھیں، عمل پر دھیان دیں، تمام پہلوؤں پر غور کریں، تجربات سے سیکھیں، ہر روز کے کاموں کی منصوبہ بندی کریں، اپنے وقت کے استعمال کے بارے میں سوالات کریں۔